اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ جنت میں کیسے داخل ہوئے؟ چنانچہ اب ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85-86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام ذوق تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر معاذ جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلافات ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالخ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بائبل میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیث علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بائبل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچے۔ ناظرین، اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے، بائبل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے سے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں، اور یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے اور اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا لقب اس قدر مشہور ہو گیا بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی دھاری، عمدہ اوصاف کے مالک، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، چلتے ہوئے نظر نیچے رکھتے تھے۔ آپ کا اصل نام اخنو یا ہنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ناظرین، قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا ذکر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور دوسرا سورۃ مریم آیت نمبر 56-57 میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، سورۃ مریم میں اور سورۃ الانبیاء میں۔ آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے، دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے، ان کا آدھا ثواب آپ کو جائے گا۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔
اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل ملے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی، جس پر اللہ نے کہا پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ ادریس علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل علیہ السلام کی بجائے اللہ خود قبض کرے۔ پھر اللہ نے خود ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری کی۔ آپ علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔